نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے بعد جو نام نہاد آزاد ممالک بنے ان کے لیے جو ہے نوآبادیاتی نظام نے کوئی آئیڈیل سچویشن سیاسی کریٹ نہیں کی، بلکہ قصداً ایسے ایسے ڈسپیوٹ رکھ کے تو خود لندن یا فرانس میں جا بسے کہ آزادی کے بعد بھی ان ممالک کا آپس میں تنازع رہیں اور یہاں کبھی سٹیبلٹی پیدا نہ ہو سکے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خاص طور پہ ہمارا خطہ سب کانٹیننٹ انڈیا جو ہے وہاں پر انگریزوں نے تقریباً 200-250 سال جو حکومت کی، تو یہاں جو ہے کچھ ادارے وہ اسٹیبلش کر چکے ہوئے تھے، کیونکہ کسی بھی ریاست کی ترقی اور خوشحالی اور اس کے مطلب مضبوط ہونے کا جو اہم ترین جز ہوتا ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو مضبوط ہوں اور جو اپنے عوام کے مفادات کے لیے کام کر سکیں۔ تو یہی چیز جو تھی یہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال ریجمنٹ بنائی، پھر اس کو بعد میں کیا بولتے ہیں اس کو برٹش انڈیا آرمی کا نام بھی بعد میں، یعنی وہاں سے شروع ہوئے تا برٹش انڈیا آرمی تک آئے، تو برٹش انڈیا آرمی نے انگریزوں کے یا برطانیہ کے مفادات کے لیے جو ہے فرسٹ ورلڈ وار میں بھی حصہ لیا اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی، اور بڑا وائٹل رول پلے کیا اس ساری، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے جو جن کا کوئی تنازع نہیں تھا جرمنی کے ساتھ یا دیگر اٹلی وغیرہ کے ساتھ، لیکن ان کو جونکا گیا، اور پھر یہ جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ ٹرینڈ آرمی ہوئی، ایکسپرٹ تھے، اور پھر اس کے بعد جب انگریز چلے گئے تو ڈویژن ہو گئی، پاکستان ہندوستان بن گیا، تو ظاہر ہے یہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان کو فار ایگزامپل آرمی کا ملٹری کا جو ہے وہ ادارہ وراثت میں ملا جو آلریڈی ٹرینڈ تھے، اور کیونکہ اس انگریز جانتے اسی طرح سے بیوروکریسی اور دیگر ادارے انگریزوں کے وقت میں ہی جو ہے وہ تشکیل پا چکے ہوئے تھے، تو ہندوستان والے جو ہیں انہوں نے ہندوستان کو کے اداروں کو سنبھال لیا، اور جو پاکستان میں آئے انہوں نے پاکستان کو، تو بدقسمتی سے اس میں جو اکثریت تھی وہ مرزئی تھے، کیونکہ انگریزوں نے جان بوجھ کر جو ادارے تھے ان کو مسلمانوں کو نہیں اس میں شامل کیا، انہوں نے بہت کم مسلمان، انہوں نے جو ہے ان کی پہلی پریفرنس یہی ہوتی تھی کہ مرزئیوں کو اداروں میں لایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب پاکستان بنے 80 سال ہو گئے ہیں تو مرزئیوں کا ہولڈ جو ہے پاکستان کے سارے اداروں پر ہے۔ تو بہرحال اس خطے میں جو بہت بڑا تنازع جو ہے وہ انہوں نے کشمیر کا تنازع قصداً کشمیر کو جو ہے وہ ایک تنازع کھڑا کر کے تو خود جو ہے وہ ان دو ایسے ممالک، اگر ان کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہ ہوتا کشمیر یا دیگر مسائل کے اوپر، تو یقیناً یہاں جو ہے ڈیفنس کے اوپر اتنا خرچہ نہ ہوتا، فلاحی کام ہوتے اور ترقی کے راستے ہوتے، ایجوکیشن کے اوپر پیسہ سپینڈ کیا جاتا، ہیلتھ کے اوپر، جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے جس میں یہ چیزیں بنیاد ہوتی ہیں، وہ تو ہوا نہیں۔ جیسے ہی آزادی ملی، پاکستان ہندوستان بن گئے، تو قادیانیوں نے انگریزوں کی پلاننگ کے اوپر وہ کشمیر کا ڈسپیوٹ شروع کر دیا، وہاں افغانستان سے جو بھی قادیانی تھے خوست کے ان کو لے آئے، اور فوج تو آلریڈی مرزئیوں کی اس میں بڑا ہولڈ تھا، تو اس لیے بہرحال یہ بگننگ تھی۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ اگرچہ تاریخ میں اس سچائی کو بیان نہیں کیا جاتا، یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہندوستان
جو للچائی نظروں سے دیکھتا تھا کشمیر کو ہمیشہ سے، یعنی پارٹیشن سے پہلے بھی کانگریس کے لیڈر جو ہیں وہ کشمیر کو اٹوٹ ہند کا علاقہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کشمیری پبلک جو ہے وہ تو ہندوستان کے جو اکھنڈ بھارت کے ساتھ کبھی بھی وہ تیار نہیں تھے. باہر تو یہ جو اس کے اوپر مزید سرچ کی ضرورت ہے، لوگ کریں اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ اس بات کے اوپر قائم ہو جائیں گے کہ آغا وسیم نے جس ایشو کو پبلک کیا ہے کہ کشمیر کی جو انویڈ کیا گیا تھا راجہ آف کشمیر کے خلاف، وہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو کشمیر میں فوجیں لانے کا جواز فراہم کیا جائے اور اس کے بدلے میں قادیان سٹی جو ہے وہ انڈر دا کنٹرول آف اتھارٹی جو ہے وہ مرزائیوں کی رہے. تو آپ دیکھ لیں پارٹیشن کے وقت چن کے مسلمانوں کو جو ہے مارا گیا ہے، کیونکہ یہ سکھ علاقے تھے. زیادہ تو کلنگ جو ہوئی ہے وہ سکھوں نے کی ہے، جو ٹرینیں جاتی تھیں، جو مسلمان ہوشیار پور یا امبالہ یا ارد گرد کے ایسٹ پنجاب میں جو ہیں جلندر وغیرہ جو بھی مسلمان ہوتے تھے تو وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، زیادہ تر اسی علاقے کے. تو اگر حقیقت میں برٹش انڈیا گورنمنٹ یا نیولی فارمڈ انڈین نیرو گورنمنٹ اگر مطلب چاہتی، لیکن انہوں نے ان کو یعنی پروٹیکٹ کیا قادیانیوں کو. اوکے، اور کیا ہوا اگر وہ بلوائی چاہتے اور اگر حکومت جو ہند ہے وہ ہتھولا رکھتی تو ملیا میٹ ہو جانا تھا اب قادیان کا بھی. یس، قادیان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں اس کا ملیا میٹ کر دیا جائے صرف اور صرف دولت کی خاطر، کہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں مرزائیوں کے بہت پیسہ ہے. حالانکہ وہ پیسہ مرزائیوں نے 2 فلائٹس کے ذریعے کیا بولتے ہیں قادیان سے 2 فلائٹس اٹھی تھیں اور اس میں سارا خزانہ جو ہے وہ وہاں بھیج دیا تھا لاہور میں. بلیک منی جو آج تک پاکستان کے نظام میں سرکولیٹ کر رہی ہے. چلیں وہ اس کی میں نے ڈیٹیل بتا دی ہوئی ہے کہ کیسے اسی پیسے سے جو ہے رشوتیں دی گئیں، اسی پیسے سے جو ہے وہ سیاسی لوگ خریدے گئے، دوسرے لوگ خریدے گئے، آل دیٹ. اور وہ جو اس کو کہنا چاہیے مدر آف کرپشن جو ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو قادیان سے 2 فلائٹس کے ذریعے لاہور میں لینڈ کیا تھا. سو انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان یہ اتنا اہم واقعہ ہے لیکن پاکستان میں اس کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی. اور مجھے فخر ہے کہ یہ میں اپنے ولاگز میں، اپنے ویڈیوز میں اس سچ کو بار بار بیان کرتا ہوں کہ شاید اتر جائے میری بات ان کے دل میں. کوئی صحافی، کوئی دانشور، کوئی اس قسم کا مادر چوت جو ہیں وہ ان کو غیرت آئے، اسلام کی نہیں تو پاکستان کی غیرت آ جائے کہ وہ اس کے اوپر آئیں اور لوگوں کو بتائیں. لیکن گونگے شیطان، ظاہر ہے کہ قادیانیوں کی ہی یہ پیداوار. تو خیر، اب میں یہ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تقسیم کے بعد اگر کشمیر کا ڈسپیوٹ نہ ہوتا تو، کیونکہ تنازع وجوہات بنتے ہیں جنگوں کے، کیونکہ زمینی تنازع ہو سکتا ہے، مذہبی تنازع ہو سکتا ہے، نسلی تنازع ہو سکتا ہے، اور کوئی منڈیوں کا چکر ہو سکتا ہے، معاشی مسئلے، اس کے اوپر ہوتی ہیں جنگیں. لیکن یہ کیونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا ہی ہوگا کہ یہ اتفاق نہیں ہوا کہ جناب کشمیر کو جو ہے وہ حق خود ارادیت نہیں دی گئی، کہ یہ ایک پہلے سے منصوبہ ساز جو ہیں وہ زائنسٹ لوبی تھی، وہ دجالی قوتیں تھیں، وہ مشنریز جن کو دجالی نیٹ ورک جو ہے، مشنریز کیا ہیں؟ سیٹلائٹ ہیں دجالی نیٹ ورک کے. وہ
کنٹرول کرتے ہیں اور وہ پلاننگ بناتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہاں پر کشمیر کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے جنگ کا ماحول پیدا کریں گے. یہ تو نئے نئے آزاد ہوئے ہیں اور ان کو اسلحے کی ضرورت ہوگی. اسلحہ ساز فیکٹریاں ہمارے پاس ہیں. ان کو اور کیا کہتے ہیں بینک لون, کیا ورلڈ بینک اور اس قسم کی مادر چدکی جو ہے ساری دنیا میں, یہ جو استثالی ہے, یہ ہمارے محتاج ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان ریاستوں میں جہاں پوٹینشیل ہے, جہاں کے لوگ محنتی ہیں, ذہین ہیں, برطانیہ کے وقت کے ٹرینڈ یافتہ ہیں, ادارے بھی یہاں بن چکے ہوئے ہیں, تو ان میں یہ ہے صلاحیت کہ اگر یہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے تمام جز اس خطے میں ہندوستان اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں. تو اس سارے چیز کو جو ہے پھر انہوں نے کشمیر کے مسئلہ کو لا کر اور یہاں ایک تنازع پیدا کر دیا. اس کے بعد ملین اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں دو غریب ملکوں نے, کیا ہندوستان کیا پاکستان, وہ اپنی ڈیفنس کے اوپر لگا دیا. پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے امریکہ کا دامن تھام لیا, اوکے, اور ہندوستان کے برہمنوں نے وہ روس سے اور تو یہ پھر ایک ریس شروع ہو گئی اسلحے کی. آغاز اس کا مرزا محمود نے کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جو ہندوستان کے صحافیوں کو بھی نہیں معلوم. یہ تو میں نے بتایا ہے کہ کیسے مرزا محمود نے پلان کیا کہ کشمیر کو انویڈ کرو. حالانکہ کشمیر کی آزادی کا تو مقصد تھا ہی نہیں تھا, وہاں یہ تھا کہ ان کو ہم کچھ اگر علاقہ لے لیں گے, نہ بھی لیں گے تو کوئی نہیں, ہندوستان کو جواز مل جائے گا کہ وہاں کیا فوجیں اتار دیں گے. اور وہ اتفاق سے علاقہ بھی کوئی کیپچر ہو گیا. اور اس کی یار آپ یہ چاہتے یہ تھے کہ اوپنلی کشمیر کو قادیانی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے, اوکے, لیکن وہ ہو نہیں سکا. لیکن یاد رکھیں کشمیر, آزاد کشمیر جو ہے اس کی وہ سردار ابراہیم سے لے کر آج تک جتنے بھی وہاں وزیر اعظم وغیرہ یہ لگے ہیں وہ سارے ماچوت قادیانی ہیں, یا ایٹ لیسٹ 90% تو ضرور قادیانی ہیں. اوکے, خیر, ایک تو وہاں ان کا ہولڈ ہو گیا قادیانیوں کا. دوسرا کیا کہتے ہیں, بھوکے نے ماری بھوکے دیتے دوویں بے ہوش. ہندوستان کوئی سپر پاور نہیں ہے, نہ تھی کبھی. یہ جو مودی کہہ رہے ہیں نا جی ہم سپر پاور, یہ وہ سپر پاور ایسے ہوتی ہیں. لوگ جو ہیں سٹریٹ پہ پیدا ہوتے ہیں, سٹریٹ پہ مر جاتے ہیں. اتنی غربت ہے, پاکستان میں بھی غربت ہے, اوکے. تو یہ دجالی نیٹ ورک نے ہندوازم کو پرموٹ کیا وہاں پر, اور اسی طرح دجالی نیٹ ورک نے سو کولڈ جہادیزم کو پرموٹ کیا, اوکے. تو یہاں جیسے ہی سوویت کا کلیپس ہوا ہے تو اس کے بعد نئی تبدیلیاں دنیا کے اندر آ گئیں. جیسے فار ایگزامپل ایک سب سے بڑا تھریٹ جو ہے, کیونکہ دجالی جو زائنسٹ ہیں ٹوٹل فوکس یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے, کیسے اس کو گریٹر اسرائیل میں کنورٹ کرنا ہے. امریکہ, برطانیہ, فرانس, اٹلی, یو نیم اٹ, تمام کے تمام ایک ہی نقطے پہ یہ ہے جی اس نے کنڈیم کر دیا. کنڈیم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غزہ میں جی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, برطانیہ والوں نے قرارداد منظور کر لی ہے, یہ کر لیا ہے, کنڈیم کر دیا ہے نتن یاہو کو یا دوسرے جتنے بھی سابق ان کو جو ہے وہ بچر آف غزہ یا بچر آف فلسطینی کہہ دیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلواں تو مٹی لانا, یہ ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ریئلائز کرنا
بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہوا کیا کہ انہوں نے دیکھا ٹھیک ہے جی اب جیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر ایسٹ آ گئے اس کے پاس، اور یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ویسٹ نے ہندوستان کو چائنا کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کرنے کے لیے وہاں انویسٹمنٹ، ان کو ڈیفینس ٹیکنالوجی اینڈ یو نیم اٹ، اور جی ٹو کاؤنٹر چائنا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ویسٹ جانتا ہے کہ یہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکیں۔ اوکے، یہ صرف اور صرف چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے نام کے اوپر امریکن جو ہے ان کو میزائل دے رہے ہیں، ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، یہ وہ، اور ادھر نواز شریف کو بول دیا یو ڈونٹ ہیو ٹو وری، وی آر گیونگ آل دیز ویپنز ٹو کاؤنٹر دا چائنیز تھریٹ ان انڈیا اور ان دیٹ ریجن۔ تمہارا پاکستان سے نہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ نہیں کرتے، یہ 20 ہندوستان جو ہے ایک تنہا چائنا کا مقابلہ ایک دن نہیں کر سکتے، وہ جانتے ہیں۔ چاہے ان کو جو مرضی ٹیکنالوجی دے دو، چاہے ان کو وہ کیا کہتے ہیں ہائیڈروجن بم دے دو، وہ ان کو جو مرضی اپنی ماں کا بھی وہ دے دو، تو وہ نہیں کر سکتے، یہ جانتے تھے۔ چائنا کے نام پر وہ ہندوستان کو بلڈ اپ کرتے رہے کہ جو ٹونگ کی برکت، جو ایٹمی اثاثے پاکستان میں ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے یہ سارا گزشتہ 20-30 سال سے کم از کم یہ جاری ہے۔ سب سے زیادہ اس میں انٹرسٹ کس کا ہے؟ اسرائیل کا۔ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر قصاب کیا نام تھا اس کا، اجمل قصاب، وہ کروا رہا ہے، کیا بولتے ہیں، فالس فلیگ کرا رہا ہے۔ وہ کبھی وہ پارلیمنٹ پہ حملے کے لیے موساد کے ایجنٹ جو ہیں، یہ چند 100 کوڑ مسلم جہادسٹ کو جو ہے پکچرز میں دکھا کے کہ یہ ہیں، اور انہوں نے وہ مکمل طور پہ وی ڈونٹ نو فار شیور اوکے کہ ٹیررسٹ کون ہیں، وہ جہادی ہیں، وہابی ہیں، کون ہیں؟ یہ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے ملتی ہیں، پریس سے۔ سی این این نے بتا دیا اسامہ بن لادن ہے، سی آئی این نے بتا دیا اسامہ بن لادن نہیں ہے، مار دیا گیا، بس رات گئی بات گئی، اسی طرح تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے۔ تو بھائیو چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ہرگز اور ہرگز جو انہوں نے ایک اس کے مودی خاص طور پہ جب ہندوازم کی کہ جی آپ ہندوازم کو پرموٹ کریں، یہ کریں، اور ہندو آئیڈیالوجی اور یہ اور وہ، جس کو آر ایس ایس اور یہ سارے لے کر چلے ہیں، اور یہ نعرے لگا رہے ہیں ساری دنیا میں، جی ورلڈ بینک کی رپورٹ آ گئی، امریکہ انڈیا کی اکانومی یہ ہو گئی، انڈیا یہ ہو گیا، انڈیا یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ سپر پاورز نہیں ہوتی جہاں کے لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے اپنے آرگنز بیچنا پڑے، یہ ہوتی ہیں سپر پاورز۔ لیکن کیونکہ یہ شیطانی میڈیا جو ہے وہ ہمارے دماغوں کے اوپر ایسے بیٹھ چکا ہوا ہے کہ وہ رات کو دن کہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، وہ دن کو رات کہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی، یہ سمجھنی پڑیں گی۔ کبھی بھی انہوں نے چائنا کے لیے یہ ساری تیاریاں ہندوستان کو نہیں کروائیں۔ مودی کو جو پھونک لگائی ہے کہ تو اوے سپر پاور ہے، فلانا ہے فلانا ہے، پہ یا تو پاکستان نو، پہ یا تو ہندوستان نو، اور کیا ہے چائنا کو، یہ وہ کبھی نہیں۔ وہ صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ ان کو ایک سپر پاور ظاہر کر کے ان سے یہ کام لیا جائے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ چھین لیے جائیں، تباہ کر دیے جائیں، کچھ بھی، یا ان کا استعمال ہو جائے ہندوستان کے اوپر، اور ہندوستان کے نیوکلیئر جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہو جائیں۔ ہو کیئرز کہ اگر وہ ہم کالے لوگ مر گئے،
اس میں ڈزنٹ میٹر کہ وہ کون ہے، کوئی مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کوئی سکھ ہے. اور یہ ریس جو ہے، گورا ریس، اور یہ جو سامراجی بلاک ہے، یہ بہت بڑے کیا کہتے ہیں، ریسسٹ ہیں. اوکے، ہندوستان ان کے لیے کچھ بھی کر لے گا، اینڈ آف دا ڈے ان کو فورتھ گریڈ ہی سمجھیں گے. اور تم ہندو ہو، کالے ہو، براؤن ہو، تم یہ ہو وہ ہو. یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، یہ ان کی مینٹیلٹی ہے. ہاں استعمال وہ ضرور کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، آجی جی آجی تمہارے لڑکوں کو ہم امریکہ میں کمپیوٹر کا لگا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. اب پیپرز میں امرجنگ سپر پاور بھی لکھ دیا. تو سپر پاور میں جیسے میں بتاتا ہوں اتنی پاورٹی نہیں ہوتی. ملینز اینڈ ملینز آف پیپل جو ہے وہاں پر فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتے ہیں، فٹ پاتھ میں مر جاتے ہیں. اوکے، تو یہ مودی جیسا احمق آدمی جو صرف اور صرف جیسے افغان جو ہیں وہ پاکستان سے متعصب ہو کے دنیا کی ہر چیز کو نظر انداز کر کے وین از کم ٹو پاکستان وہ ان کا متعصب پن جو ہے سب سے پہلے آگے آتا ہے. اسی طرح مودی جو ہے وہ اتنا متعصب ہے کہ ہر چیز کو نظر انداز کرنے کے بعد مسلم بیشنگ، اینٹی مسلم سٹانس، کیونکہ پاکستان مسلمان کنٹری ہے، وہ پاکستان سے تو نفرت کرتا سو کرتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے. اس نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا ہوا ہے، زندہ جلا دیا، ریپ کیے ہوئے ہیں. اور یہ افسوس کہ جب یہ طالبان جاتے ہیں اس کے ہاتھ چومتے ہیں، جب یہ یا شیخ جاتے ہیں وہ ان کو جھک کر سلام کرتے ہیں، جب یہ ایران جاتے ہیں تو وہ جناب کسی مولوی ایرانی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی، اوے باسٹرڈ تو نے حیدرآباد میں اتنے مومن جو شیعہ لوگ ہیں وہ جو بستے ہیں ان کو بھی مارا ہوا ہے، تو یہاں کیا؟ چلو مسلمان کا نہیں تو اپنے مسلک کا ہی رکھ لیں، لیکن یہ اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، دوست کہا جاتا ہے. جب یہاں یہ حالت ہوگا تو آپ کون سی امت کی بات کر رہے ہیں یار؟ کوئی طالبان ہے جو امت کی بات کرے؟ وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو جی ہم تو پختون ہیں، وہ ادھر کیا کہتے ہیں، فارس ہستم، ادھر میں عرب ہوں. تو اس لیے نئی نسل کو آغا وسیم کی بات سن کے اس بات پر قائم ہونا ہی ہوگا، کیونکہ اسی میں سروائیول ہے آپ کا، کہ نہیں ہم امت ہیں. خیر، تو جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے زائنسٹ لوبی ہے. اب مثال کے طور پر آلریڈی پاکستان، لیٹ سے پاکستان کی کتنی غربت ہے، اور دن بدن غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ کم کرو، کیونکہ وہ مسائل آ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، all that. تو اگین دیکھیے، یہ مودی، یہ ہندوستان کے سو کولڈ، ان کے نام وام مجھے کیا پتہ ہے، کہ وہ آتے ہیں، کوئی میجر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی مونچھوں والا ہے. ان حرامزادوں کو کیا پتہ ہو کہ ریئلٹی کیا ہے. اوکے، جی ہم سپر پاور ہیں. سپر پاور ہم پاسٹ 300-400 ایئر کی ہسٹری میں جائیں یا 200 سال کی، تو اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا بولتے ہیں، برطانیہ، وہی نظر آتا ہے نا. نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے بعد جو نام نہاد آزاد ممالک بنے، ان کے لیے جو ہے نو آبادیاتی نظام نے کوئی آئیڈیل سچویشن سیاسی کریٹ نہیں کی، بلکہ قصداً ایسے ڈسپیوٹ رکھ کے تو خود لندن یا فرانس میں جا بسے کہ آزادی کے بعد بھی ان ممالک کا آپس میں تنازع رہیں اور یہاں کبھی سٹیبلٹی پیدا نہ ہو سکے.
یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خاص طور پہ ہمارا خطہ سب کانٹیننٹ انڈیا جو ہے، وہاں پر انگریزوں نے تقریباً 200-250 سال جو حکومت کی، تو یہاں جو ہے کچھ ادارے وہ اسٹیبلش کر چکے ہوئے تھے، کیونکہ کسی بھی ریاست کی ترقی اور خوشحالی اور اس کے مطلب مضبوط ہونے کا جو اہم ترین جز ہوتا ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو مضبوط ہوں اور جو اپنے عوام کے مفادات کے لیے کام کر سکیں۔ تو یہی چیز جو تھی یہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال ریجمنٹ بنائی، پھر اس کو بعد میں کیا بولتے ہیں اس کو، برٹش انڈیا آرمی کا نام بھی بعد میں، یعنی وہاں سے شروع ہوئے تا برٹش انڈیا آرمی تک آئے۔ تو برٹش انڈیا آرمی نے انگریزوں کے یا برطانیہ کے مفادات کے لیے جو ہے فرسٹ ورلڈ وار میں بھی حصہ لیا اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی، اور بڑا وائٹل رول پلے کیا اس ساری، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے جو جن کا کوئی تنازع نہیں تھا جرمنی کے ساتھ یا دیگر اٹلی وغیرہ کے ساتھ، لیکن ان کو جھونکا گیا، اور پھر یہ جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ آرمی ہوئی، ایکسپرٹ تھے، اور پھر اس کے بعد جب انگریز چلے گئے تو ڈویژن ہو گئی، پاکستان ہندوستان بن گیا، تو ظاہر ہے یہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان کو فار ایگزامپل آرمی کا، ملٹری کا جو ہے وہ ادارہ وراثت میں ملا جو آلریڈی ٹرینڈ تھے، اور کیونکہ اس انگریز جانتے، اسی طرح سے بیوروکریسی اور دیگر ادارے انگریزوں کے وقت میں ہی جو ہے وہ تشکیل پا چکے ہوئے تھے، تو ہندوستان والے جو ہیں انہوں نے ہندوستان کو کے اداروں کو سنبھال لیا، اور جو پاکستان میں آئے انہوں نے پاکستان کو، تو بدقسمتی سے اس میں جو اکثریت تھی وہ مرزئی تھے، کیونکہ انگریزوں نے جان بوجھ کر جو ادارے تھے ان کو، مسلمانوں کو نہیں اس میں شامل کیا، انہوں نے بہت کم مسلمان، انہوں نے جو ہے ان کی پہلی پریفرنس یہی ہوتی تھی کہ مرزائیوں کو اداروں میں لایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب پاکستان بنے 80 سال ہو گئے ہیں تو مرزائیوں کا ہولڈ جو ہے پاکستان کے سارے اداروں پر ہے۔ تو بہرحال اس خطے میں جو بہت بڑا تنازع جو ہے وہ انہوں نے کشمیر کا تنازع قصدن کشمیر کو جو ہے وہ ایک تنازع کھڑا کر کے، تو خود جو ہے وہ ان دو ایسے ممالک، اگر ان کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہ ہوتا کشمیر یا دیگر مسائل کے اوپر، تو یقیناً اور یقیناً یہاں جو ہے ڈیفنس کے اوپر اتنا خرچہ نہ ہوتا، فلاحی کام ہوتے اور ترقی کے راستے ہوتے، ایجوکیشن کے اوپر پیسہ سپینڈ کیا جاتا، ہیلتھ کے اوپر، جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے جس میں یہ چیزیں بنیاد ہوتی ہیں، وہ تو ہوا نہیں۔ جیسے ہی آزادی ملی، پاکستان ہندوستان بن گئے، تو قادیانیوں نے انگریزوں کی پلاننگ کے اوپر وہ کشمیر کا ڈسپیوٹ شروع کر دیا، وہاں افغانستان سے جو بھی قادیانی تھے خوست کے، ان کو لے آئے، اور فوج تو آلریڈی مرزائیوں کی اس میں بڑا ہولڈ تھا، تو اس لیے بہرحال یہ بگننگ تھی۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ، اگرچہ تاریخ میں اس سچائی کو بیان نہیں کیا جاتا، یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہندوستان جو للچائی نظروں سے دیکھتا تھا کشمیر کو ہمیشہ سے، یعنی پارٹیشن سے پہلے بھی کانگریس کے لیڈر جو ہیں وہ کشمیر کو اٹوٹ ہند کا علاقہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کشمیری پبلک جو ہے وہ تو ہندوستان کے جو اکھنڈ بھارت کے ساتھ کبھی بھی وہ تیار نہیں تھے۔ بہرطور تو یہ جو اس کے اوپر مزید سرچ کی ضرورت ہے، لوگ کریں، اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ اس بات کے اوپر قائم ہو جائیں گے کہ آغا وسیم نے جس ایشو کو پبلک کیا ہے کہ کشمیر کی جو
انویڈ کیا گیا تھا راجہ آف کشمیر کے خلاف، وہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو کشمیر میں فوجیں لانے کا جواز فراہم کیا جائے، اور اس کے بدلے میں قادیان سٹی جو ہے وہ انڈر دا کنٹرول آف اتھارٹی جو ہے وہ مرزائیوں کی رہے۔ تو آپ دیکھ لیں، پارٹیشن کے وقت چن چن کے مسلمانوں کو جو ہے مارا گیا ہے، کیونکہ یہ سکھ علاقے تھے، زیادہ تو کلنگ جو ہوئی ہے وہ سکھوں نے کی ہے، جو ٹرینیں جاتی تھیں، جو مسلمان ہوشیار پور یا امبالہ یا ارد گرد کے ایسٹ پنجاب میں جو ہیں جلندر وغیرہ جو بھی مسلمان ہوتے تھے تو وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، زیادہ تر اسی علاقے کے۔ تو اگر حقیقت میں برٹش انڈیا گورنمنٹ یا نیولی فارمڈ انڈین نیرو گورنمنٹ اگر مطلب چاہتی، لیکن انہوں نے ان کو یعنی پروٹیکٹ کیا قادیانیوں کو، اوکے، اور کیا ہوا، اگر وہ بلوائی چاہتے اور اگر حکومت جو ہند ہے وہ ہتھولا رکھتی تو ملیا میٹ ہو جانا تھا اب قادیان کا بھی۔ یس، قادیان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں اس کا ملیا میٹ کر دیا جائے، صرف اور صرف دولت کی خاطر، کہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں مرزائیوں کے بہت پیسہ ہے، حالانکہ وہ پیسہ مرزائیوں نے 2 فلائٹس کے ذریعے کیا بولتے ہیں، قادیان سے 2 فلائٹس اٹھی تھیں اور اس میں سارا خزانہ جو ہے وہ وہاں بھیج دیا تھا لاہور میں، بلیک منی جو آج تک پاکستان کے نظام میں سرکولیٹ کر رہی ہے۔ چلیں، وہ اس کی میں نے ڈیٹیل بتا دی ہوئی ہے کہ کیسے اسی پیسے سے جو ہے رشوتیں دی گئیں، اسی پیسے سے جو ہے وہ سیاسی لوگ خریدے گئے، دوسرے لوگ خریدے گئے، آل دیٹ، اور وہ جو اس کو کہنا چاہیے مدر آف کرپشن جو ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو قادیان سے 2 فلائٹس کے ذریعے لاہور میں لینڈ کیا تھا۔ سو انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان، یہ اتنا اہم واقعہ ہے لیکن پاکستان میں اس کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی، اور مجھے فخر ہے کہ یہ میں اپنے ولاگز میں، اپنے ویڈیوز میں اس سچ کو بار بار بیان کرتا ہوں کہ شاید اتر جائے میری بات ان کے دل میں، کوئی صحافی، کوئی دانشور، کوئی اس قسم کا مادر چوت جو ہیں، وہ ان کو غیرت آئے، اسلام کی نہیں تو پاکستان کی غیرت آ جائے کہ وہ اس کے اوپر آئیں اور لوگوں کو بتائیں، لیکن گونگے شیطان، ظاہر ہے کہ قادیانیوں کی ہی یہ پیداوار۔ تو خیر، اب میں یہ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تقسیم کے بعد اگر کشمیر کا ڈسپیوٹ نہ ہوتا تو، کیونکہ تنازع وجوہات بنتے ہیں جنگوں کے، کیونکہ زمینی تنازع ہو سکتا ہے، مذہبی تنازع ہو سکتا ہے، نسلی تنازع ہو سکتا ہے، اور کوئی منڈیوں کا چکر ہو سکتا ہے، معاشی مسئلے، اس کے اوپر ہوتی ہیں جنگیں۔ لیکن یہ کیونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا ہی ہوگا کہ یہ اتفاق نہیں ہوا کہ جناب کشمیر کو جو ہے وہ حق خود ارادیت نہیں دی گئی، کہ یہ ایک پہلے سے منصوبہ ساز جو ہیں وہ زائنسٹ لوبی تھی، وہ دجالی قوتیں تھیں، وہ مشنریز، جن کو دجالی نیٹ ورک جو ہے، مشنریز کیا ہیں، سیٹلائٹ ہیں دجالی نیٹ ورک کے، وہ کنٹرول کرتے ہیں اور وہ پلاننگ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں پر کشمیر کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے جنگ کا ماحول پیدا کریں گے، یہ تو نئے نئے آزاد ہوئے ہیں اور ان کو اسلحے کی ضرورت ہوگی، اسلحہ ساز فیکٹریاں ہمارے پاس ہیں، ان کو اور کیا کہتے ہیں، بینک لون، کیا ورلڈ بینک اور اس قسم کی مادر چودکی جو ہے ساری دنیا میں، یہ جو استثالی ہے، یہ ہمارے محتاج ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان ریاستوں میں جہاں پوٹینشیل ہے، جہاں کے لوگ محنتی ہیں، ذہین ہیں، برطانیہ کے وقت کے ٹرینڈ یافتہ ہیں، ادارے بھی یہاں بن چکے ہوئے ہیں،
تو ان میں یہ ہے صلاحیت کہ اگر یہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے تمام جز اس خطے میں ہندوستان اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں. تو اس سارے چیز کو جو ہے پھر انہوں نے کشمیر کے مسئلہ کو لا کر اور یہاں ایک تنازع پیدا کر دیا. اس کے بعد ملین اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں دو غریب ملکوں نے, کیا ہندوستان کیا پاکستان, وہ اپنی ڈیفنس کے اوپر لگا دیا. پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے امریکہ کا دامن تھام لیا, اوکے, اور ہندوستان کے برہمنوں نے وہ روس سے اور تو یہ پھر ایک ریس شروع ہو گئی اسلحے کی. آغاز اس کا مرزا محمود نے کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جو ہندوستان کے صحافیوں کو بھی نہیں معلوم. یہ تو میں نے بتایا ہے کہ کیسے مرزا محمود نے پلان کیا کہ کشمیر کو انویڈ کرو. حالانکہ کشمیر کی آزادی کا تو مقصد تھا ہی نہیں تھا, وہاں یہ تھا کہ ان کو ہم کچھ اگر علاقہ لے لیں گے, نہ بھی لیں گے تو کوئی نہیں, ہندوستان کو جواز مل جائے گا کہ وہاں کیا فوجیں اتار دیں گے. اور وہ اتفاق سے علاقہ بھی کوئی کیپچر ہو گیا. اور اس کی یار آپ یہ چاہتے یہ تھے کہ اوپنلی کشمیر کو قادیانی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے, اوکے, لیکن وہ ہو نہیں سکا. لیکن یاد رکھیں کشمیر, آزاد کشمیر جو ہے اس کی وہ سردار ابراہیم سے لے کر آج تک جتنے بھی وہاں وزیر اعظم وغیرہ یہ لگے ہیں وہ سارے ماچوت قادیانی ہیں, یا ایٹ لیسٹ 90% تو ضرور قادیانی ہیں. اوکے, خیر, ایک تو وہاں ان کا ہولڈ ہو گیا قادیانیوں کا. دوسرا کیا کہتے ہیں, بھوکے نے ماری بھوکے دیتے دوویں بے ہوش. ہندوستان کوئی سپر پاور نہیں ہے, نہ تھی کبھی. یہ جو مودی کہہ رہا ہے نا جی ہم سپر پاور, یہ وہ سپر پاور ایسے ہوتی ہیں. لوگ جو ہیں سٹریٹ پہ پیدا ہوتے ہیں, سٹریٹ پہ مر جاتے ہیں. اتنی غربت ہے, پاکستان میں بھی غربت ہے, اوکے. تو یہ دجالی نیٹ ورک نے ہندوازم کو پرموٹ کیا وہاں پر, اور اسی طرح دجالی نیٹ ورک نے سو کولڈ جہادیزم کو پرموٹ کیا, اوکے. تو یہاں جیسے ہی سوویت کا کلیپس ہوا ہے تو اس کے بعد نئی تبدیلیاں دنیا کے اندر آ گئیں. جیسے فار ایگزامپل ایک سب سے بڑا تھریٹ جو ہے, کیونکہ دجالی جو زائنسٹ ہیں ٹوٹل فوکس یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے, کیسے اس کو گریٹر اسرائیل میں کنورٹ کرنا ہے. امریکہ, برطانیہ, فرانس, اٹلی, یو نیم اٹ, تمام کے تمام ایک ہی نقطے پہ یہ ہے جی اس نے کنڈیم کر دیا. کنڈیم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غزہ میں جی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, برطانیہ والوں نے قرارداد منظور کر لی ہے, یہ کر لیا ہے, کنڈیم کر دیا ہے نتن یاہو کو یا دوسرے جتنے بھی سابق, ان کو جو ہے وہ بچر آف غزہ یا بچر آف فلسطینی کہہ دیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلواں تو مٹی لانا, یہ ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہوا کیا کہ انہوں نے دیکھا ٹھیک ہے جی اب جیسا بھی ہے پاکستان ایک نیوکلیئر ایسٹ آ گئے اس کے پاس. اور یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ویسٹ نے ہندوستان کو چائنا کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کرنے کے لیے وہاں انویسٹمنٹ, ان کو ڈیفینس ٹیکنالوجی اینڈ یو نیم اٹ, اور جی ٹو کاؤنٹر چائنا, یہ بالکل جھوٹ ہے. ویسٹ جانتا ہے کہ یہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکیں.
اوکے یہ صرف اور صرف چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے نام کے اوپر امریکن جو ہے ان کو میزائل دے رہے ہیں، ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، یہ وہ، اور ادھر نواز شریف کو بول دیا یو ڈونٹ ہیو ٹو وری، وی آر گیونگ آل دیز ویپنس ٹو کاؤنٹر دا چائنیز تھریٹ ان انڈیا اور ان دیٹ ریجن. تمہارا پاکستان سے نہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ نہیں کرتے. یہ 20 ہندوستان جو ہے ایک تنہا چائنا کا مقابلہ ایک دن نہیں کر سکتے. وہ جانتے ہیں چاہے ان کو جو مرضی ٹیکنالوجی دے دو، چاہے ان کو وہ کیا کہتے ہیں ہائیڈروجن بم دے دو، وہ ان کو جو مرضی اپنی ماں کا بھی وہ دے دو تو وہ نہیں کر سکتے. یہ جانتے تھے. چائنا کے نام پر وہ ہندوستان کو بلڈ اپ کرتے رہے کہ جو ٹونگ کی برکت، جو ایٹمی اثاثے پاکستان میں ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے یہ سارا گزشتہ 20-30 سال سے کم از کم یہ جاری ہے. سب سے زیادہ اس میں انٹرسٹ کس کا ہے؟ اسرائیل کا. اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر قصاب کیا نام تھا اس کا، اجمل قصاب، وہ کروا رہا ہے، کیا بولتے ہیں، فالس فلیگ کرا رہا ہے. وہ کبھی وہ پارلیمنٹ پہ حملے کے لیے موساد کے ایجنٹ جو ہیں، یہ چاند 100 کولڈ مسلم جہادسٹ کو جو ہے پکچرز میں دکھا کے کہ یہ ہیں، اور انہوں نے وہ مکمل طور پہ وی ڈونٹ نو فور شیور اوکے کہ ٹیررسٹ کون ہیں، وہ جہادی ہیں، وہابی ہیں، کون ہیں. یہ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے ملتی ہیں، پریس سے. سی این این نے بتا دیا اسامہ بن لادن ہے، سی آئی این نے بتا دیا اسامہ بن لادن نہیں ہے، مار دیا گیا، بس رات گئی بات گئی. اسی طرح تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے. تو بھائیو چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ہرگز اور ہرگز جو انہوں نے ایک اس کے مودی خاص طور پہ جب ہندوازم کی کہ جی آپ ہندوازم کو پرموٹ کریں، یہ کریں، اور ہندو آئیڈیالوجی اور یہ اور وہ، جس کو آر ایس ایس اور یہ سارے لے کر چلے ہیں، اور یہ نعرے لگا رہے ہیں ساری دنیا میں. جی ورلڈ بینک کی رپورٹ آ گئی، امریکہ انڈیا کی اکانومی یہ ہو گئی، انڈیا یہ ہو گیا، انڈیا یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ سپر پاورز نہیں ہوتی جہاں کے لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے اپنے آرگنز بیچنا پڑے، یہ ہوتی ہیں سپر پاورز. لیکن کیونکہ یہ شیطانی میڈیا جو ہے وہ ہمارے دماغوں کے اوپر ایسے بیٹھ چکا ہوا ہے کہ وہ رات کو دن کہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، وہ دن کو رات کہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی، یہ سمجھنی پڑیں گی. کبھی بھی انہوں نے چائنا کے لیے یہ ساری تیاریاں ہندوستان کو نہیں کروائیں. مودی کو جو پھونک لگائی ہے کہ تو اوے سپر پاور ہے، فلانا ہے فلانا ہے، پہ یا تو پاکستان نو، پہ یا تو ہندوستان نو، اور کیا ہے چائنا کو، یہ وہ کبھی نہیں. وہ صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ ان کو ایک سپر پاور ظاہر کر کے ان سے یہ کام لیا جائے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ چھین لیے جائیں، تباہ کر دیے جائیں، کچھ بھی، یا ان کا استعمال ہو جائے ہندوستان کے اوپر، اور ہندوستان کے نیوکلیئر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہو جائیں. ہو کیئرز کہ اگر وہ ہم کالے لوگ مر گئے، اس میں ڈزنٹ میٹر کہ وہ کون ہے، کوئی مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کوئی سکھ ہے. اور یہ ریس جو ہے گورا ریس اور یہ جو سامراجی بلاک ہے، یہ بہت بڑے کیا کہتے ہیں ریسسٹ ہیں. اوکے ہندوستان ان کے لیے کچھ بھی کر لے گا، اینڈ آف دا ڈے ان کو 4th گریڈ ہی سمجھیں گے. اور تم ہندو ہو، کالے ہو، براؤن ہو، تم یہ ہو وہ ہو. یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، ہاں استعمال وہ ضرور کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، آجی تمہارے لڑکوں کو ہم امریکہ میں
کمپیوٹر کا لگا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. اب پیپرز میں امرجنگ سپر پاور بھی لکھ دیا. تو سپر پاور میں جیسے میں بتاتا ہوں اتنی پاورٹی نہیں ہوتی. ملینز اینڈ ملینز آف پیپل جو ہے وہاں پر فٹ پاتھ میں پیدا ہوتے ہیں، فٹ پاتھ میں مر جاتے ہیں. اوکے، تو یہ مودی جیسا احمق آدمی جو صرف اور صرف جیسے افغان جو ہیں وہ پاکستان سے متعصب ہو کے دنیا کی ہر چیز کو نظر انداز کر کے when it's come to پاکستان وہ ان کا متعصب پن جو ہے سب سے پہلے آگے آتا ہے. اسی طرح مودی جو ہے وہ اتنا متعصب ہے کہ ہر چیز کو نظر انداز کرنے کے بعد مسلم بیشنگ، اینٹی مسلم سٹانس، کیونکہ پاکستان مسلمان کنٹری ہے، وہ پاکستان سے تو نفرت کرتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے. اس نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا ہوا ہے، زندہ جلا دیا، ریپ کیے ہوئے ہیں. اور یہ افسوس کہ جب یہ طالبان جاتے ہیں اس کے ہاتھ چومتے ہیں، جب یہ یا شیخ جاتے ہیں وہ ان کو جھک کر سلام کرتے ہیں، جب یہ ایران جاتے ہیں تو وہ جناب کسی مولوی ایرانی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی، اوے باسٹرڈ تو نے حیدرآباد میں اتنے مومن جو شیعہ لوگ ہیں وہ جو بستے ہیں ان کو بھی مارا ہوا ہے، تو یہاں کیا؟ چلو مسلمان کا نہیں تو اپنے مسلک کا ہی رکھ لیں، لیکن یہ اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، دوست کہا جاتا ہے. جب یہاں یہ حالت ہوگا تو آپ کون سی امت کی بات کر رہے ہیں یار؟ کوئی طالبان ہے جو امت کی بات کرے؟ وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو جی ہم تو پختون ہیں، وہ ادھر کیا کہتے ہیں، فارس ہستم، ادھر میں عرب ہوں. تو اس لیے نئی نسل کو آغا وسیم کی بات سن کے اس بات پر قائم ہونا ہی ہوگا، کیونکہ اسی میں سروائیول ہے آپ کا کہ نہیں ہم امت ہیں. خیر، تو جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے زائنسٹ لوبی ہے. اب مثال کے طور پر آلریڈی پاکستان پاکستان کی کتنی غربت ہے، اور دن بدن غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ کم کرو، کیونکہ وہ مسائل آ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں all that. تو اگین دیکھیے یہ مودی، یہ ہندوستان کے سو کولڈ، ان کے نام وام مجھے کیا پتہ ہے کہ وہ آتے ہیں، کوئی میجر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی مونچھوں والا ہے. ان حرام زادوں کو کیا پتا ہو کہ ریئلٹی کیا ہے. اوکے، جی ہم سپر پاور ہیں. سپر پاور ہم پاسٹ 300-400 ایئر کی ہسٹری میں جائیں یا 200 سال کی، تو اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا بولتے ہیں، برطانیہ، وہی نظر آتا ہے نا. برطانیہ اگر سپر پاور بن کے اس نے 200-250 سال دنیا میں جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کیا، تو اس کی بنیاد جو تھی وہ نو آبادیاتی نظام انہوں نے جو ہے افریقہ، ایشیا، لاٹن، ادھر ادھر. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی نو آبادیاتی نظام قائم ہونے میں ان کی سب سے اہم جو ہے وہ نیوی، مضبوط نیوی ہونا. وہ جہازوں میں بیٹھ کے لمبے دراز سفر کرتے تھے، ہندوستان آئے، وہاں تجارت کے بہانے یا کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنی نو آبادیاتی جو ہے وہ اس نظام کو قائم کیا، خام مال اور دولت لوٹی، اور پھر اپنی جو ڈیفینس جو تھی اس کو مضبوط کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے مسلسل دنیا میں کس طریقے سے ایکسپلائٹیشن کی اور ایک سٹیٹس سپر پاور کا حاصل کر گئے. تو اس کے بنیاد کیا ہے؟ نو آبادیاتی نظام. اب اگر ہم اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر امریکہ کو سپر پاور دیکھتے ہیں
تو اس میں سرمایہ داری نظام کی وجہ سے جو ہے وہ سپر پاور امرج ہوئے، کیونکہ ویسے بھی وہاں جنگیں نہیں ہوئی تھیں اور ان کے پاس وسائل زیادہ تھے، آبادی کم تھی، اور انہوں نے اپنی معاشیت کو جو ہے اپنی عسکری طاقت میں بھی بدلا، اور پھر آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار جو ابھی تک ان کا سٹیٹس سپر پاور بحال رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف وہابی اسٹیٹس جو ہیں ان کے پیٹرو ڈالر کی وجہ سے۔ سارا پیسہ تو جیسے میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں کفار کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کو دھتکاریں گے۔ اوکے، آپ پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس سے پہلے بھی، لیکن ہم یہ پیریڈ منیمائز کر دیتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بھی ہے پیٹرو ڈالر، وہ کہاں ہے اس کی دولت؟ اوکے، وہ ویسٹرن بینکس میں ہیں جن کے زیادہ تر مالک یہودی ہیں، اور یہودی وہ کون سے ہیں؟ زائنس یہودی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اسلام دشمن ہیں۔ کھلی مثالیں دیکھ کے بھی اگر کوئی آدمی وہابیت کا دفاع کر رہا ہے تو میں حیران ہوں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں، میں نے بہت سالوں پہلے یہ تحریر بھی کی تھی اور ریٹن بھی دیا تھا کہ خدا کی قسم ہے مسلمانوں کو، جس کو یہ شیطان بزرگ کہتے ہیں، جہادی امریکہ کے خلاف تلوار کا جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو ان کو ویسے ہی شکست دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جناب وہ پوری نہیں، سعودی عرب اور یہ دیگر وہابی ریاستیں جو ہیں آدھا رقم ان کے بینکوں سے نکال لیں، ان کی اکانومی کلیپس ہو جائے گی۔ جب اکانومی کلیپس ہو جائے گی، وہ F-16 بنانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہائیڈروجن بم بنانے کے قابل نہیں رہیں گے، اتنی ہیوج ملٹری پاور نہیں بنا سکیں گے جو مسلمانوں کو ان کے گھروں میں آ کے مار رہی ہے۔ تو اس لیے میرے سچے نبی کی باتیں سچی ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا مدد ہو سکتی ہے بھائی کفار کی، کہ ان کے سپر پاور سٹیٹس کو بحال کرنے میں اہل وہابیہ کی دولت شامل ہے کوئی جو انکار کر سکے؟ تو اکثر یہ جو CIA کے بنائے ہوئے وہابی آرگنائزیشنز ہیں، سو کولڈ جہادیز ہیں، وہ جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار جہاد نہ کرو تم، یعنی جہاد سیف بندوق سے نہ کرو، تم اپنے حکمرانوں کو بولو کہ یہاں سے پیسہ نکال لو، یہی تمہارا جہاد ہو جائے گا۔ لیکن نہیں کریں گے، کیونکہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اگر بھول جائیں تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ تو جناب علی یہ چیز جو ہے اب کیا ہے، مودی کو انہوں نے پمپ کر دیا، مودی واقعی سمجھا احمق ہے، یہ مادر چود احمق ہے، یہ ریئلائز اس نے نہیں کیا کہ یہ جو کتابی اور کاغذی سپر پاور بنا دیا ہے، دنیا کی کتنی بڑی اکانومی بنا دیا، یہ کر دیا، یہ صرف اور صرف یہ ایک ڈسیپشن ہے۔ اوکے، تو سپر پاور بننا ہے نا تم نے، تو جاؤ برطانیہ کی طرح جا کے نو آبادیاتی نظام بناؤ، جاؤ سارا جو امریکہ کی طرح اس کو فالو کرو۔ اوکے، پھر تمہیں پتہ چلے گا سپر پاور کیسے بنتے ہیں۔ تم سری لنکا کو نو آبادیاتی نظام نہیں بنا سکتے، تو انگریزوں کی طرح کہاں کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک جو ہے ان کی نو آبادیاتی نظام قائم تھا۔ تو اس لیے ہندوستان میں بڑے عقل مند لوگ بھی ہیں، اور اس کو سمجھاؤ مادر چود کو کہ یہ نہ آئے، اس کے پھوک میں نہ آئے، اس کے پمپ میں نہ آئے۔ اور تم کیا ہندوازم کی بات کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اگر ہندوستان سے کیا بولتے ہیں ہندوازم کے اوپر ایٹم بم چل گیا، یہ ہو گیا، وہ لوگ
بے گناہ مارے گئے یہ وہ، تو ہندوازم ختم ہو جائے گا. پاکستان کے اوپر بھی تم ایٹم بم مارو گے تو اسلام جو ہے پھر بھی وہ قائم رہے گا. وہ موروکو سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف سامراجیوں کے لیے جو ہے ایک پہلگام میں فالس فلیگ کروا کے تو ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ مول لے لیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ جناب یہ میرے ساتھ امریکہ ہے، میرے ساتھ اسرائیل ہے. بالکل وہ ہیں، وہ صرف اپنا مطلب نکال کے پھر تمہیں باقی اگر تم بچ بھی گئے تو باقی ماندہ ایٹم بم جو ہے تم پر ماریں گے. تو نہیں، یہ تم ان کی ہسٹری نہیں جانتے بہنچود، اور تو لگا ہوا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اور اس نے اتنا بڑا نقصان ہندوستان کا کیا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ جو ہے اس سے بڑا نقصان کبھی کسی بادشاہ نے یا صدر نے یا وزیر اعظم نے نہیں کیا جتنا اس مادر چوت نے کر دیا. کیوں کہ ویسٹ نے بھی دیکھ لیا یار یہ پاکستان کو نہیں ٹف ٹائم دے سکے، اس سے مار کھا گئے ہیں. یہ جو ہمیں کہا کرتا تھا کہ میری اتنی بڑی فوج ہے، میری بیکنگ آپ کریں، میں پاکستان کو تحت نحس کر کے اس کے ایٹمی اثاثوں کو ختم کر دوں گا، آپ کے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ساری مدد ہونے کے یار رفائل کیا اور کیا بہت سارے ایسے ویپن ہیں جس کا ابھی نہیں آیا کہ جو انہوں نے امریکنز نے اور اس کو دیا تھا. تو یاد رکھیں پوائنٹ یہی ہے، اس کے اوپر قائم رہیں کہ ویسٹ کو اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ کیا ہم اس کو چائنا کے مقابلے میں لا کے اپنے مقاصد استعمال فلفل کر سکتے ہیں اپنے مقاصد. نہیں، وہ جانتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ اشارہ، اس قسم کی بات. تو وہ چائنا کا نام لے کے انہوں نے بلڈ اپ کیا اس کو پاکستان کے لیے، پلاما کروا دیا، اور اب وہ ٹرائل میں تو فیل ہو گیا ہے. اب نئی حالت کیا ہوگی اس کا مستقبل میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اوکے. اور اگر کوئی پاکستان کا جو غدار جرنیل وغیرہ نہ ہو تو یا تخت تو تختہ ہو جائے گا اور کیا ہونا ہے. اگر کوئی ہوگا کہ ٹھیک ہے تم میرے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہو، وجود کو ختم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس کیپیسٹی جو ہے وہ اس کو زیرو کر دیا جائے، جیسے لیبیا میں کیا ہے، جیسے عراق میں کیا ہے، جیسے شام میں کیا ہے. پھر کوئی چیلنج نہیں ہے، پھر کھانگ دے جاؤ تو لانگ دے جاؤ. اسرائیل کی فوج جو ہے وہ ایران کے بارڈر تک، اور ادھر مصر، گریٹر اسرائیل، اینڈ آف کورس پھر وہ آگے بھی آئیں گے. پھر وہ افغانستان میں تو آلریڈی ان کی پریزنس ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر کہا نہیں جاتا. ان کے خفیہ بیسز آج بھی طالبان نے ان کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. تو بہرحال اب پاکستان کے جو 1 2 3 4 دن کی جنگ ہو گئی یا جو بھی ہوا، اب وہ امریکہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، مودی کو کہہ رہا ہے کہ اب تم یہ بھی تیارے خریدو، اب وہ بھی کرو اور وہ کرو. تو یہ اپنے غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی جو ہے اب وہ بجٹ پہ اوپر لگا رہا ہے، دفاع کے اوپر میں یہ بھی لوں گا وہ بھی لیں گا. اینڈ آف دا ڈے اس کا منہ پھر کالا ہوگا. تو اس سے پہلے کہ یہ ہندوستان کو بالکل اور بالکل ملیا میٹ کر دے تو عوام جو ہے ہندوستان کے اٹھیں. اگر عوام نہیں اٹھتے تو فوج اٹھے اور اس کا جو ہے چاہے وہاں مارشل لا لگائیں، کچھ کریں، اس مادر چوت کو ہٹا دیں. یہ ہندوازم کو پروموٹ کرنے کی بجائے ہندوازم کو ختم کر رہا ہے. تو اس لیے جتنی زیادہ ہندوستان کی جگ ہسائی اور ہندوستان کا کہ انہوں نے ہر چیز ہندوستان کو دی کہ تم پٹاخہ چلا دو پاکستان پر، وہ فیل ہو گیا. اس میں کوئی قدرتی راز بھی ہیں، فطرتی راز بھی ہیں جس کو سمجھنا جو ہے وہ. بہرحال ونس اگین اب پاکستان کا کیا ہوگا جناب عالی، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بگننگ ہے. اوکے. اب
جو پاکستان کے کرپٹ سیاستدان، کرپٹ جرنیل وغیرہ جو ہیں، اب وہ کہیں گے کہ جی ہم نے وہ یہ طیارے بھی خریدنے ہیں، ہم نے یہ ویپن بھی خریدنے ہیں. وہ ہمارے جو حکمران طبقے کے خائن قادیانی جرنیل ہیں، یا کیا بولتے ہیں اس کو، وزیر وزور ہیں، وہ اپنی کمیشن کے لیے اسلحہ ساز کمپنیوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہندوستان میں ہوتا ہے. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے اس سازش کو. پھر وہ کیا کریں گے، لون آپ کو بہت زیادہ دے دیں گے، پھر کہیں گے اچھا جی 5 سال بعد واپس کرو لون. وہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے، آپ کو بلیک میل کریں گے. ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ ڈیل کرو، گیو اینڈ ٹیک کا بات کرو، اپنے اثاثے جو ہیں اٹامک وغیرہ یہ ہمارے حوالے کرو، ہم تمہارا جو کیا بولتے ہیں کیا ہے جو قرضے ورضے ہیں وہ معاف کر دیں گے. اور اگر کوئی ضیاء الحق جیسا مادر چوت ہوگا تو اس نے کہنا لو جی ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں. تو یہ ایمانت ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ایمانت ہے. ایمانت ہے مسلمانوں کی، جس کے اوپر گندی نگاہیں یہودیوں نے لگا رکھی ہیں، امریکہ نے لگا رکھی ہیں، طالبان نے لگا رکھی ہیں، اور ہندوؤں نے لگا رکھی ہیں. حالانکہ یہ طالبان کو تو کم از کم سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلامی ایٹم بم ہے. اس لیے آپ پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی جب بات کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے جب پاکستان کا وجود بھی نہیں ہوگا تو وہ پھر پاکستان کے جو اسلامی ایٹم بم ہے وہ بھی نہیں ہوگا. یہ افغان نہ اشرف غنی سمجھا ہے، نہ طالبان سمجھے ہیں، نہ ہی کوئی اور دوسرا حامد کرزئی وغیرہ. وہ ایک ہی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. پاکستان کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ سازش ہے. قرضے پہ قرضہ چڑھتا جائے گا، غربت کی سطح بلند تر ہوتی جائے گی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان اس سے زیادہ اثر ہوئے گا. اب آپ دیکھیے آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار یہ کر رہے ہیں جی وہ کمپیوٹر بنانے کی فیکٹری چائنا کی بجائے وہاں لگا دیں ہندوستان میں، یا فون بنانے کی یہ آہستہ آہستہ برو بخیر وہاں سے ہندوستان سے پیسہ نکالتے جائیں گے. یہ صرف اور صرف شو کے طور پر انہوں نے سارا کچھ کیا کہ اس کو پمپ کر کے پاکستان کے اوپر تو کام کروائیں. یہ بھی سچ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چائنا کے مقابلے میں ایک دن بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. خواہ امریکہ جو ہے اس کو اپنے لیٹسٹ ویپن دے دے، خواہ وہ ایٹم بم دے دے، جو مرضی دے دے، امریکی فوج خود تو چائنا کے خلاف لڑنے پہ رہی ہندوستان کی طرف سے. تو اب آپ دیکھیے یہ فیکٹس ہیں، ان کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہے. اور پھر میں پھر یہی کہوں گا، یہ ہوتے ہیں گریٹ لیڈر. یہ ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بھٹو دن رات ایوب خان مادر چوت قادیانی کے کان میں یہ بات بتاتا رہتا تھا کہ جناب امریکہ بہت دور ہے. ٹھیک ہے 50s میں ہم نے ان کے اتحادی بنے، اس وقت چائنا جو ہے وہ نیا آزاد ہوا تھا، غریب تھا، یہ تھا. اب چائنا جو ہے وہ ایک سپر پاور فیوچر کی ہے. اوکے، اس لیے ہمارے ریجن میں جو ایمرجنگ سپر پاور ہے ان کے ساتھ ہم تعلق پیدا کریں. ایوب خان پہلے 1.5 سال تک تو مانتا نہیں رہا تھا کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. تو ایک دن وہ بیٹھے تو دور چل رہا تھا، تو بھٹو کو اس نے کہا اچھا تو پھر مجھے بتا کیسے کرنا چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کل بتاؤں گا. وہ یہ چیزیں ہسٹری میں نہیں بتائی جاتی. تو اس نے کہا تمہیں امریکہ کا ڈر ہے نا، اپنا ہم ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں. اوکے، براہ راست چائنا نہیں جاتے. اس نے سارا پلان مرتب کیا، ٹیم بنائی، اور وہ مختلف ملکوں سے برما وغیرہ ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے
وہ چائنا پہنچ گئے، اور چائنا ایمبیسی کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اور یہ ٹاپ سیکرٹ رہا. تو یار اس طریقے سے وہ ایوب خان اتنا بزدل تھا کہ ایک فورن منسٹری کا وفد جو ہے براہ راست چائنا نہیں بھیجنا چاہتا تھا. یہ ماچو یہ تو اللہ جس سے اچھا کام لے لے. بھٹو کے ذہن میں آیا، اس نے کہا اچھا تو اس سے ڈرتا ہے، چلا ڈیلیگیشن میں 4 ایک لوگ تیار کیے اپنے جو ہے وہ وہاں سے مختلف ملکوں میں ہوتا ہوا چائنا پہنچ گئے. یہ بگننگ تھی پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ کی. اور اگر ہم صرف اور صرف امریکہ کے ہی تعدی رہتے تو نہ ہمارا ایٹم بننا تھا، نہ ہمارا، بلکہ ملک تباہ ابھی تک ختم ہو چکا ہونا تھا. اوکے، تو جناب عالی یہ چیزیں کون آ کے بتائے گا؟ ایسے ماچود ہیں، گھٹیا قسم کے جرنلزم کرنے کا ہے. جی بھٹو نے فاطمہ جناح کو کہہ دیا کہ تم کیا وہ کرپٹ ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ اس کے سیکشل ریلیشن یہ وہ بھٹو اور وہ جو فورن جرنلسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا، چیخیں مارنا شروع کر دی. ہیں اپنے قائد کے فاؤنڈر کی بہن کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. حالانکہ اگین جیسے میں کہتا ہوں ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح تو ان چیزوں کو نہیں لیتے کہ اگر کسی کے آپس میں جنسی تعلقات ہو تو خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی انجوائے کرنے دو. یار کیسے کیسے ماچود آ کے تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. 65 کی بات ہے، جنوری 65 کی کہ یہ الیکشنز کے دوران اور یہ وہ لیکن 1967 میں جب بھٹو نے پیپلز پارٹی کا اناؤنس کیا تو فاطمہ جناح جو ہے وہ خود بھٹو کے بیوی کے پاس گئی اور بھٹو سے ملاقات کی اور اس نے کہا تم میری پارٹی کو جوائن کرو، یہ نہ کرو، کیا نام ہے، پیپلز پارٹی نہ بناؤ. اگر اس نے ایسی باتیں جناح کے فاطمہ جناح کے بارے میں کہی ہوتی تو وہ اس کو یہ آفر کرتی. لیکن یہاں یہ ہے جو منہ میں آیا بک دیا، اور پھر لبرل کیا مولوی کیا وہ اس کو ہسٹری کا یعنی من گڑت قادیانیوں کی سازش تھے بھٹو بیشنگ کرنے کے لیے، بھٹو کو بدنام کرنے کے لیے ایسے ایسے ماں چوت جھوٹ بولتے ہیں. یار آپ امیجن کریں جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں ساری دنیا کے ویسٹ کے، ہیں انہوں نے تو کوئی مینشن نہیں کیا ہوا کہ پاکستان کے فورن منسٹر نے کہا کہ اس کی بہن کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ اور کیا یار. اور پھر وہی 2 سال بعد جناح کی بہن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آؤ تم میری پارٹی میں. افسوس کی بات یہ ہے جو کنفرم انفارمیشن ہے کہ جناح کی بہن جو ہے فاطمہ جناح وہ ان کے وزٹ کرتی تھی ایک دوسرے کے، اگر کوئی فنکشنز وغیرہ ہوتے تھے تو وہ ایز اے گیسٹ کے طور پر وہاں آیا کرتی تھی. بھٹو فیملی کو وہ بلایا کرتے تھے. ایک بار انہوں نے وہ ہارون فیملی کے ساتھ کیا تھا تو بھٹو نے کہا تھا کہ میں ہارون فیملی وغیرہ کوئی بیڈ ٹیسٹ نہ ہو جائے، ظاہر ہے وہاں ڈرنک شرنک چلتی ہو تو کیونکہ ان کے آپس میں تعلقات خراب تھے. تو یعنی اتنی نزدیکی تھی جناح کی بہن کی اور بھٹو خاندان کی، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کیا کہا. تو آج بھی ہم چیزوں کو جو ہے فیکٹس کو جاننے کے بغیر جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں اور گمراہی پھیل جاتی ہے. تو بالکل جناب عالی ہندوستان کے عوام کو مودی کو جو ہے فوراً ریموو کرنا چاہیے. اس بھینچور کو کہنا چاہیے جتنے رفائل طیارے گر گئے ہیں اگر یہ اس کی جگہ تم نے یہاں کوئی ہاسپٹل بنا دیا ہوتا یا کوئی کارخانے لگا دیے ہوتے، یہاں کوئی جھونپڑیوں سے نکال کے لوگوں کو بڑے اچھے مکانوں میں، تو لوگ تجھے یاد رکھتے. بہرحال یہ جنگیں، یہ حالات ہمارا ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو، کہاں کشمیر کا مسئلہ ہے انگریزوں نے پیدا کیا تھا، قادیانیوں نے اس کو بڑھاوا دیا. وہ ہندوستان کی اور پاکستان کی جو پیٹریوٹک فورسز ہیں وہ مل کے اس کو پیسفل طریقے سے کر سکتے ہیں. اوکے، جب ہمارا یہ مسئلہ نہیں رہے گا
اوکے. تو اس کے بعد ہم جو ہے اپنے غریب عوام کی ویلفیئر کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اوکے. اور یہ جو یس ہندوستان کو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہندوستان کو یہ ہندوازم اور یہ اینٹی اسلام اور دوسری اقلیتوں کے خلاف جو ویو چل رہی ہے، جس کے پیچھے زائنسٹ مائنڈ سیٹ ہے، اوکے، اس کو ختم کرنا ہوگا. اور پاکستان سے یہ جو جہادی نیٹ ورک ہیں، جہادی تو نہیں ہیں، یہ فسادی ہیں. جہاد یہ ایسے ہوتے ہیں، اوکے. تو ان کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں جو پروڈکٹس ہیں، ایک انہوں نے ایک پیس پاکستان میں رکھ دیا ہوا ہے، اب ایک ہندوستان میں بنا دیا ہوا ہے. کیوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اتنا پاورفل ہو جائے کہ یہ ایٹم بم ایک دوسرے پہ مار دیں. اور یاد رکھو، پوری طرح سے سامراجی بلاک جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ کب یہاں ایٹمی اسلحہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے، یعنی بائی ہک بائی کروک وہ امپوز کریں گے آپ کے اوپر. تو یہ چیز سمجھے بغیر کہ جی، تو یہ انفارچونیٹ ہے. یہ جو ریئیکشنری فورسز ہیں ہندوستان میں، خاص طور پہ ہندوستان، کیونکہ یہ سارے فالس فلیگ وہی کرواتے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر کبھی وہ بھینچود اتنے لاکھوں فوجیوں کو بارڈر پر لے آتے ہیں، اور کبھی جناب مودی کہتا ہے کہ میں 2 گھس کے ماروں گا، یہ کروں گا. اوکے. تو اس میں یہ ساری ٹرینڈ جو ہے یہ تبدیلی کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہندوستان میں. پاکستان پھر بھی کافی ریزنیبل پالیسیز اس نے اڈاپٹ کی ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے جی فالس فلیگ ہو گیا میں پاکستان پہ حملہ کر دوں گا. تیرا کی مطلب ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ پھر، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مادر چوت حرامزادے مودی، کہ یہ فوج نہیں ہے، یہ پبلک کا پریشر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے حملے کا جواب دینا پھر ناگزیر ہو جاتا ہے. پبلک کا پریشر ہے. جرنیل جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کاؤنٹر نہ کیا، اس کو جواب نہ دیا، تو پبلک جو ہے ہمیں، ہمارے بیوی بچوں سمیت ہمارے گھروں کو آگ لگا دیں گے. یہ پبلک پریشر ہے ماچو، تو کیا سمجھتا ہے؟ تو اس لیے پبلک پیپل آف پاکستان جو ہے وہ ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کے سروائیول کے لیے، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ پبلک سے ڈرو پاکستان کی، جو اتنے ڈٹرمنڈ ہیں. اور اس کی پھر اینڈ آف دا ڈے سفرنگ بھی ہے. سفرنگ کن کی ہے؟ غریب لوگوں کی ہے. اوکے. وہ تمہارے ملک میں بھی ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ہیں. اور پھر اگر ایٹم بم چلیں گے تو وہ کہاں چلیں گے؟ غریب لوگوں کے اوپر. نہ تمہیں کچھ ملے گا، نہ پاکستان کو کچھ ملے گا. اس میں ونر جو ہے وہ اسرائیل ہے اور ان کے ایسوسیٹس جو ہیں وہ طالبان. اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں ملے گا. تو عقل کرو. تو سنو، کیا میجر گواریا نام ہے یا ایک وہ بخشی ہے اور مودی ہے، یہ والے ماں چوت جو ہیں یہ سنیں، جو اگر تم سپر پاور کی دم لگا رہے ہو نا، تو میں نے جیسے بتایا ہے کہ برطانیہ کی سپر پاور بننے کا جو موجب تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک اسٹرانگ نوآبادیاتی نظام قائم کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک بڑی عسکری طاقت بنے اور انہوں نے دنیا کے بیشتر حصوں پہ اپنی سلطنت قائم کی. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں امریکہ، وہ بھی میں نے بتا دیا سرمایہ داری کی وجہ سے. بینکرز جو تھے وہ یہودی بینکرز وغیرہ، انہوں نے ہب بنا لیا امریکہ کو، اور پھر اس کے بعد وہاں بھی پیٹرو ڈالر یہ وہ، تو وہ سپر پاور اس لیے بن سکے. جو چائنا سپر پاور بنا ہے نا، وہ کیسے بنا ہے؟ محنت سے.
مجھے یاد ہے 70s میں جب ہم چائنا کا ذکر ہوتا تھا تو یہی کہا جاتا تھا چائنیز جو ہیں وہ ایک وردی میں پیدا ہوتے ہیں، ایک وردی میں مر جاتے ہیں، سائیکل کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں، اور ماچس جو ہے وہ چائنا سے آتی تھی، تو کہا جاتا تھا یہ چائنیز پروڈکٹ ہے۔ انہوں نے اتنی محنت کی اور کس کو یوٹیلائز کیا؟ مین پاور کو۔ اوکے، مین پاور ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہمارے پاس وہ ویژن نہیں۔ اوکے، آج انہوں نے ساری دنیا کی ایکسپلوئٹیشن کرنے کے بعد جو سپر پاورز بنی ہیں وہ ان کو چیلنج نہیں بلکہ ان سے آگے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ڈے ڈریمر نہ بنو ماچو، زمینی حقائق کو پہچانو۔ نہ تم کوئی نوآبادیاتی نظام کو بنا سکتے ہو، اوکے، نہ ہی ساری دنیا کے بینکرز جو ہیں وہ تمہیں یہاں آ کر وہ اتنا پیسہ دے کے اور یہ اور وہ کہ تمہیں وہ سٹیٹس مل جائے سپر پاور کا، نہیں۔ جن سرمایہ داروں نے وقتی طور پر کی تھی کہ چلو اس کو وہ بھی اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل وہ اپنا سرمایہ بھی نکال دیں گے۔ تو اس نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہندوستان کے لیے، اس لیے یہ ہندوستان کا غدار ہے۔ پاکستان کا اس نے بہت فیور کی ہے، تو ہندوؤں اس کو ریموو کرو، فوج ہندوستان کی اس کو شوٹ کرو، اس کو ماچوت کو جو ہے نا وہ، اور ایدے پیچھے آوانے، اس کے پیچھے آہیں ہیں کن کی؟ جن مسلمانوں کو اس نے جبر و ظلم سے کیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غدار یہ سامنے بن کے آئے گا، یہ میری پیش گوئی ہے، میری پریڈکشن ہے۔ ہندو جو RSS والے ہیں وہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں، چتا پہ تھوکیں گے۔ یاد رکھو، اور وہ ٹائم زیادہ دور نہیں ہے۔